موسٹ پاپولر پورا پاکستان کڑا ہے، لیکن عملی طور پر 9 مئی میں اور 10 مئی کے بعد جو فسطائیت روا رکھی گئی، جو ڈر پھیلایا گیا، اس ڈر نے پوری قوم کو جکڑا ہوا ہے. اور جب تک جو ہے ہر ایک آدمی، ہر ایک پاکستانی یہ آج اس گھر پہ آیا ہے، ہوا ہے، صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وکلاء کے ساتھ ہو رہا ہے، عوام کے ساتھ ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہم سب نے یہ مل کے تہیہ کرنا ہے. ہم نے یہاں لاہور میں کل ایک کنونشن ہو رہا ہے، اس کا بھی یہ مقصد ہے کہ ہم نے ڈیموکریسی اور پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ریسٹور کرانا ہے. اللہ کرے قوم کی آنکھیں کھلیں. یہ صرف بیانات سے، گھر میں بیٹھنے سے مسائل حل نہیں ہونے ہیں. جب تک قوم یہ عزم صمیم نہ کر لیں کہ جی ہم نے اپنے ملک کی باگدوڑ خود سنبھالنی ہے، خود ہی رن کرنا ہے، اور قانون کے مطابق اور رول آف لا کے مطابق. آنے کے پیچھے بنیادی غرض یہی تھی کہ عمار فاروق کے پسماندگان بالخصوص سالار اور شاہ زیب اور ان کے انکل اور ان کے اہل خانہ کے پاس جا کے افسوس کا اظہار کر سکیں. اور صرف یہ افسوس اپنی طرف سے نہیں بلکہ ان تمام پاکستانیوں کی طرف سے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی طرف سے ہیں، جنہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں مجھے کالیں کی، ٹویٹر پہ میسیجز دیے کہ جاتے ہوئے کسی نے کہا کہ آپ ہماری طرف سے بھی ان کو بتا دیں کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم کچھ نہ کر سکے. یہ شرمندگی پوری قوم کو ہے، کیونکہ یہ بچہ مرا نہیں ہے، اس کا قتل کیا گیا ہے. یہ ان کے حالات، ان کی فزیکل کنڈیشن پوری قوم کو معلوم تھی، اور 1.5-2 مہینے سے معلوم تھی کہ یہ بچہ جو ہے بلک رہا ہے، اپنی باپ کی طلب کر رہا ہے. اور اس کی سائیکولوجیکل کنڈیشن آپ لوگوں نے ان ویڈیوز میں دیکھی ہیں جب اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں. اور یہ اپیلیں تھی چیف جسٹس آف پاکستان کو، آرمی چیف کو، تمام کو کہ جی اس بچے پہ رحم کریں، ان کے باپ کو ان کے پاس جانے دیں. اور پھر اس بچے کی حالات کو دیکھتے ہوئے ان کے اہل خانہ نے ان کو اتفاق اسپتال میں داخل کیا، علاج ہوتا رہا. جب ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی تو تب ان کو احساس ہوا کہ نواز شریف صاحب یا جو ان کے مالکان ہیں ان کو برا لگے گا، تو انہوں نے پھر ان پہ دباؤ ڈالا کہ جی اپنے بچے کو لے جائیں. جب یہ جانے پہ انکاری ہوئے تو انہوں نے زبردستی اس کو ڈسچارج کر دیا، اور یوں جو ہے ایسے حالت میں ڈسچارج ہوا جب بچے کی حالت مزید خراب ہو چکی تھی. یوں میڈیکل ایڈ نہ ملنے کی وجہ سے کئی اسپتالوں میں لے کر گئے، اور جو لوگ تھے جو اس بچے کا علاج نہیں ہونے دے رہے تھے وہ بار بار جو ہے اسپتالوں سے ان کو ایڈمٹ نہیں ہونے دے رہے تھے. اور پھر چھوٹے چھوٹے اسپتالوں میں کہیں جی یہ جو کلینک وغیرہ پہ لے گئے. لیکن یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اس بچے کو کوئی اپروپریٹ جو میڈیکل ہیلپ تھی یا علاج جو تھا وہ صحیح نہیں ہو سکا. کیوں بچہ ہم سے چلا گیا. یہ پورے پاکستان کا بچہ تھا. وہ ایک پھول تھا، ایک فرشتہ تھا. دیکھو نا کتنے پیارے بچے ہیں. آپ دیکھیں ان کے بھائی تھے، اور ساری زندگی یہ ڈرامہ ان کے ذہنوں سے نہیں نکلے گا. جب بار بار ان کے گھر میں درجنوں دفعہ پولیس گھسی، بلا وارنٹ کی گھسی ہے. کبھی ان کے باپ کو اٹھایا، وہ بے گناہ ہیں، جس ایف آئی آر میں ان کو اٹھایا گیا ہے یا پابند سلاسل کیا گیا ہے، اس ایف آئی آر میں نہ یہ نامزد ہے، نہ سی ڈی آر کی کوئی لوکیشن ان کی وہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اور نہ کوئی کیمرے کی ویڈیو ہے. پھر ان کی ماں کو اٹھایا گیا، جیل میں ڈالا گیا. پھر باپ کو انہی ایام میں مجبور کر کے، ٹارچر کر کے ان سے پریس کانفرنس کرائی گئی. اور اس کی جب اس پہ بھی جو ہے ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا تو عباد فاروق کی بوڑھی والدہ کو اٹھایا گیا. اور یہ ان کی دادی اور یہ سب ان کے سامنے ہوتا تھا. پولیس گھس رہی ہیں، کبھی سامان توڑ رہی ہیں، کبھی دروازوں کو جو ہے لاتیں مار رہی ہے. پھر ایسے بچوں کا تو یہ ڈرامہ سے گزرنا تو لازمی ہے. سر عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، جب آپ نے بتایا عمار کے حوالے سے، تو ان کا کیا کہنا تھا، کیا رائے تھی ان کی؟ عمار کے حوالے سے خان صاحب جو ہیں انہوں نے اسپیشل ان کی بہنیں یہاں پہ تشریف لائی تھی. میری آمد جو ہے خان صاحب کی ہدایات میں سے یہ عمیر نیازی صاحب کو پیغام دیا تھا. اور آج میں اپنے تئیں میں نے سالار اور شاطیب سے ملنا تھا اور ان کے خاندان سے. لیکن خان جو ہیں بڑے عقیدہ ہوئے ہیں اس بچے کے لیے، بڑا دکھ پہنچا ہے. اور آپ یقین کریں خان ہمارا مرشد ہماری جان ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے ہمیں چیر پاڑ دیا ہے، ہمیں توڑ دیا ہے. یہ بچے کے ساتھ نہ ہوتا، بڑوں کے ساتھ تو ہمارے 25 ورکر بھی 9 مئی کو شہید ہوئے.
100 वर्कर हमारे जो थे उनको गोलियां लगी, सर, इत्तेफाक- 4 आज भी माजूर हैं, लेकिन उन पे हमने इतनी रिकत आमेजी नहीं की और ना हम इतने अबदीदा हुए थे। लेकिन ये जुल्म बच्चों के साथ जो जुल्म करेगा, खुदा की कसम अर्श तक जो है वो कांपेंगे, अर्श जो है बिलबिला उठी होगी। किस तरह इस बच्चे के साथ ये हमने होकर, और ये लाहौर है, ये मॉडल टाउन है, कोई तर नहीं है, कोई साउथ वजीरिस्तान नहीं है कि बच्चे के साथ हो गया किसी को पता नहीं चला। इधर भी अस्पताल उधर भी अस्पताल, पूरा शहर अस्पतालों से भरा हुआ है, मीडिया से भरा हुआ है। लेकिन लाहौर में अगर ऐसा हो सकता है, आप इमेजिन करें कि फिर दूर दराज के इलाकों के साथ अगर जुल्म होता है वो किस तरह सामने आएगा। सर, इत्तेफाक हॉस्पिटल की जानिब से बच्चे को निकाल दिया गया, हॉस्पिटल के खिलाफ क्या करने जा रहे हैं, क्या? जी, आज इनके चचा से, हमारे के चचा से, इनके अहल खाना से ये डिसाइड हुआ है कि मैं इनके बिहाफ पे प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का केस करूंगा पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में। इसी तरह ट्रिब्यूनल में क्रिमिनल कंप्लेंट करूंगा उन डॉक्टर्स के खिलाफ और इंतजामिया के खिलाफ जिन्होंने इतनी सफाकियत का मुजाहरा करते हुए ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में बच्चे को डिस्चार्ज किया। इंशाल्लाह इनको कानून के कठेरे में खड़ा करेंगे और सजाएं दिलवाएंगे, ताकि आइंदा किसी और मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है दबाव के तहत, ये तो जिस तिब के पेशे से आप लोग वाबस्ता हैं, आपने तो रोन डाला अपने पेशे की जो पाक होने का, ये एक साफ और शिफाफ, ये पाक पेशा है, इंसानियत की खिदमत का पेशा है, ये इंसानियत की खिदमत है। जी, क्या फरमा रहे थे आप? सर, मैं कह रहा था कि मुल्क की एक ताकतवर शख्सियत कहती है कि ये इंसानी हकूक़ की जो वायलेशन है ये फ़र्जी है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद पूरे समाज में कोई डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं बन पा रही। सर देखिए जी, समाज पाकिस्तानी बुनियादी तौर पे हम तो नारों में जलसों में नारे लगाते हैं, हमारी बड़ी गैरतमंद कौम है, तो गैरत तो जो है डरने के दौर पे पूरी कौम की निकली हुई है। अगर हम बच्चों के लिए भी नहीं निकल सकते हैं, हम मोस्ट पॉपुलर पूरा पाकिस्तान खड़ा है, लेकिन अमली तौर पर 9 मई में और 10 मई के बाद जो फिस्तायत रवा रखी गई, जो डर फैलाया गया, उस डर ने पूरी कौम को जकड़ा हुआ है। और जब तक जो है हर एक आदमी, हर एक पाकिस्तानी ये आज इस घर पे आया है, हुआ है, सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, वकला के साथ हो रहा है, अवाम के साथ हो रहा है, तो लिहाजा आप सब ने, हम सब ने मिल के तैयार करना है। हमने यहाँ लाहौर में कल एक कन्वेंशन हो रहा है, उसका भी ये मकसद है कि हमने डेमोक्रेसी और पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिस्टोर कराना है। अल्लाह करे कौम की आँखें खुलें। ये सिर्फ बयानात से, घर में बैठने से मसले मसाइल हल नहीं होने हैं। जब तक कौम ये अज़्म समीम न कर लें कि जी हमने अपने मुल्क की बागडोर खुद संभालनी है, खुद ही रन करना है और कानून के मुताबिक और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक।